دعوت حق پر لبیک وہی کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، اور رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ واپس لائے جائیں گے. یعنی جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے وہ ایسے ہی ہیں جیسے مردہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ بات نہیں مان رہے یا نہیں سن رہے آپ غمگین نہ ہو، اصل بات یہ ہے کہ ان کی ہٹ درمی ہے، آپ کے پہنچانے میں کمی نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ تمام تمہاری طرح کی انواع ہیں. یعنی تم جو معجزے مانگتے ہو تو یہ جو ہوا میں اڑتے پرندے کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور زمین پہ جو چلتے جانور ہیں اور ان کی مختلف شکلیں اور ان کی عادتیں اور ان کے کام اور ان کی غذائیں اور ان کا لیونگ سٹائل، یہ سب بھی تو ایک بہت بڑی نشانی کہ اتنی ڈائیورسٹی ہے اور اتنی ویرائٹی ہے اور اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے اور سب کے رہنے کا انتظام اس نے کر رکھا ہے اور سب کی حفاظت بھی کرتا ہے. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. یعنی قیامت کے دن ان کا بھی حشر ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کو سینگ مارا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا اور پھر سب کو مٹی کر دیا جائے گا. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ یعنی اہل عرب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جھٹلاتے تھے، انتہائی سخت تکلیف اور مشکل کے وقت اپنے معبودوں کو، بتوں کو اور سہاروں سب کو بھول جاتے تھے اور صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے. تو اس وقت کو یاد کروایا جا رہا ہے. بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. بس جب ہماری طرف سے ان پر کوئی سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. کیونکہ اگر کسی کو نافرمانی کے باوجود خوشحالی مل رہی ہے تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ وہ آئندہ پکڑ کا پیش خیمہ ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں وہ کچھ عطا فرما رہا ہے جو وہ چاہتا ہے تو یہ استدراج یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کو ڈھیل دے کر پکڑنے کا عمل ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے،